سے بچنے والا ہو۔ اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اب گائے کا واقعہ آ رہا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری سورت میں گائے کا تذکرہ آ رہا ہو، البتہ اس واقعے میں ذکر ہے گائے کا، تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بنی اسرائیل میں شخص قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اللہ سے التجا کیجئے، معلوم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ لے کر مقتول کو مارنا، وہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا قاتل کا نام۔ انہوں نے تھوڑا مذاق سمجھا بنی اسرائیل نے، اور جو ہے وہ بیجا سوالات کیے، اور اچھا کیسی ہو، یہ سارے سوالات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور ہمیں کچھ سمجھایا گیا ہے۔ یہ پس منظر ہے، اس کی حکمت اگلے رکوع میں بھی آئے گی۔ گائے کا تذکر اب آیا چاہتا ہے، ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ہوتی ذبح کر لیتے۔ قالوا، کہنے لگے أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ استغفر اللہ، پیغمبر کی بات کو لائٹ لے رہے۔ یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ ہمیں بھی توجہ دلائی جا رہی ہے، توجہ کیجئے، رسالت مآب علیہ السلام کے احکامات کو ہم دل و جان سے عزیز رکھتے ہوئے، اہمیت دیتے ہوئے عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ قالوا، کہنے لگے أتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ معاذ اللہ۔ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں، میں تم سے کو مذاق کروں گا؟ اللہ کا حکم میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہے۔ اب یہ بے جا سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا، ان یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، عوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہے۔ یہ اب دیکھیے وہ پوری سیری آ رہی ہے گائے کے بارے میں، مشکل میں خود اپنے آپ کو ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تفصیلات آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ عوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہے، ففعلوا ما تؤمرون، پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو، یعنی اس پر عمل درآمد کرو۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، وہ ہمیں بتا تو دے اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونھا، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو فرحت بخشتی ہے، رنگ بھی بتا دیا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھئے دعا کر کے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتلا دے وہ کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک وہ گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی، ہمیں بڑا ڈاؤٹ ہو چکا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور راہ پا لیں گے، مراد وہ گائے ہمیں مل جائے گی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ وہ سدھی ہوئی ہو، تثیر الارض، نہ زمین جوتنے میں استعمال ہوتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ سبحان اللہ، وہ گائے بڑے مزے کرنے والی ہو، مراد ہے کہ اسے کام نہ لیے جاتے ہوں۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور کنڈیشنز بڑھا دیں، خود انہوں نے راہ فرار اختیار کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز بڑھا دی اس گائے کے بارے میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ڈالا۔ وما كادوا يفعلون، اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے۔ گائے کی مزید تفصیلات ہمیں مفسرین نے بیان بھی فرمائی، لیکن بالآخر گائے انہوں نے ذبح کر ڈالی۔ اس گائے کے ذبح میں بڑی حکمتیں تھیں، وہ اگلے رکوع میں بیان انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گا۔ البتہ ایک بات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ پچھلی امتیں ہلاک ہوئیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، بیجا سوالات سے ہمیں بچنا چاہیے، خود بندہ اپنے لیے مشکل اس میں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، گائے کے واقعے کی حکمتیں اگلی نشست میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔